دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل اور سلسلہ ہے اب میں کیا کروں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے علم حاصل کرو۔ حدیث پاک، درود پاک کے فضائل کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ موضوع ہے علم حاصل کرو۔ قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت کا کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یعنی اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ پاک نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اس کے تحت ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ پر وحی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو صحابی آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں، ایک گھڑی ان کی عمر باقی رہ گئی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ وقت عصر کا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ان صحابی رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے مضطرب یعنی بے چینی کے انداز میں التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب روایت کرنے والے لکھتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کا سفر جاری ہے۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ پن، اور بالآخر کئی ایک ایسے ہوں گے جو بزرگی کی عمر میں قدم رکھ چکے ہیں۔ زندگی کا سفر پورا ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا دن گویا موت کی طرف ہمارے لیے قدم ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علم سیکھنے کے حوالے سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے، یقیناً جس وقت مجھے سن رہے ہیں زندگی کا ایک بڑا حصہ سیکھنے سکھانے میں ہی گزارا ہوگا۔ ہو سکتا ہے بہت ساری ڈگریاں ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی بن گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ جج ہوں، ہو سکتا ہے وکالت میں پوری زندگی گزاری، ساری زندگی بزنس کیے، جابس کی، نوکریاں کی، بہت کچھ کیا، لیکن معذرت کے ساتھ اگر نہیں کیا نا
تو علم حاصل نہیں کیا. اور یہ علم حاصل کرنا یہ کس قدر فضائل، کیسی برکتوں اور عظمتوں کا یہ حامل ہے، کتنے اس کے فضائل ہیں. یقین مانے کہ جب علم دین کی فضیلت سنتے ہیں منہ میں پانی آتا ہے، اور یہ پانی ابھی بھی آنا چاہیے. میری اسی لیے اسٹارٹ میں جو روایت بیان کی وہ اسی لیے کی کہ کوئی یہ سوچے کہ یار زندگی تو گزر گئی، ہم تو ایسے ہی رہ گئے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو غفلت میں پڑے رہ گئے. جب آنکھ کھلی سویرا ہوا، کیونکہ جو فضائل بیان ہوئے اس میں یہ نہیں ہوا کہ 12 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں آپ نے علم حاصل کیا تو آپ کو یہ فضائل ملیں گے. مطلقاً علماء نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہے. اور پھر فضائل دیکھیں، سنیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. علم نور ہے کہ یہ علم کا نور یہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے. جو خوش نصیب مسلمان علم سیکھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کی چھما چھم برسات ہوتی ہے. اور احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو شخص علم حاصل کے لیے سفر کرتا ہے، سفر یہ کار، ہوائی جہاز، ٹرین، یہ گاڑیوں کا تو اپنی جگہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر سے جو قدم نکالتا ہے یہ بھی گویا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے میں لکھا جاتا ہے. تو اللہ پاک اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے. اور یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو طالب علم ہے، یہ طالب علم کو 12 15 سال 20 سال والا نوجوان ہی نہیں کہلائے گا. 80 سال کا بوڑھا ہو، 100 سال کا بوڑھا ہو، وہ بھی طالب علم بن سکتا ہے. تو جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، پر بچھا دیتے ہیں. اور ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت ستاروں پر. اور علماء انبیاء کے وارث و جانشین ہیں. تو اے مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کا سفر جاری ہے، مگر افسوس کہ علم حاصل کرنے میں نہ ہم اپنا کوئی شوق کا اظہار کرتے ہیں، نہ ہم نے اپنی اولاد کو اس معاملے میں کوئی شوق دلایا. بلکہ معذرت کے ساتھ اگر بچہ ذہین ہوتا ہے تو اس کو دنیاوی علوم و فنون یہ سکھانے کی طرف جو ہے وہ تو ہماری توجہ رہتی ہے. علم حاصل نہیں کرتے، نہ علم حاصل کرواتے ہیں. جبکہ یہ علم دین، سبحان اللہ، اس کے بارے میں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ علم حاصل کرنے سے عزت ملتی ہے. جی ہاں، اس امت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر قرآن، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا کہ وہ علم، مال اور سلطنت میں سے جو چاہیں پسند فرما لیں. تو انہوں نے علم پسند فرمایا. اللہ پاک نے علم اختیار کرنے کی برکت سے انہیں مال و دولت اور حکومت و سلطنت دونوں عطا فرمائی. جی ہاں، یہ علم حاصل کرنا یہ عزت دلاتا ہے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. بڑا مشہور نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے ہونہار زبردست شاگرد. اور اس امت پر آپ نے بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، علم کے حوالے سے بہت زبردست آپ نے کام کیا. آپ کی سیرت میں لکھا ہے، آپ اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب گھر میں غربت تھی،
اور والدہ روئی یا ریشم سے دھاگا بنا کر گھر کا خرچہ چلاتی تھی. میرا مستقبل اچھا ہو جائے تو والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے یہاں نوکر کرا دیا تاکہ اس کا کام سیکھوں, کچھ ہنر آ جائے گا تو آگے کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. دھوبی کے پاس میں غمگین و بے چین رہتا تھا. اسی بے چینی سے نجات کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں جا کر ایک دفعہ بیٹھا. اب وہ جو علم کی مجلس میں گیا تو مجھے بڑا روحانی سکون ملا اور بڑی مجھے کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی. اب کیا ہوا کہ میں دھوبی کے یہاں جانے کے بجائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جانے لگا اور یوں ایک عرصہ گزر گیا. اب میرے اس انداز سے میری والدہ اکتا گئیں تو ایک روز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اس بچے کو آپ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ملتا, یہ بچہ غریب ہے, میں روئی یا ریشم سے دھاگا بنا کر گھر کا خرچہ چلاتی ہوں اور یہ کام پر جانے کے بجائے آپ کے پاس چلا آتا ہے. میری دلی خواہش ہے کہ یہ دھوبی کے پاس رہ کر کام سیکھے تاکہ گھر کا ہمارا کچھ گزارا اچھا تو ہو جائے, مگر یہ وہاں جانے کے بجائے یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. مہربانی کیجئے اسے اپنے پاس نہ بٹھائیے. تو میری والدہ کی بات سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خوش بخت, اسے علم حاصل کرنے دے. یہ علم پڑھے گا, بڑا ہو کر دیسی گھی میں بنا ہوا باداموں کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا, اور ایسا حلوہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور میری والدہ نے جب یہ بات سنی تو غصے ہو کر, ناراض ہو کر باہر نکل آئیں اور کہنے لگی یہ شخص کیسی باتیں کرتا ہے, بھلا ہم غریبوں کو باداموں والے حلوے اور عمدہ فالودے یہ کون کھلائے گا, یہ بچہ یتیم بھی پڑ جائے تو حلوہ کیسے کھائے گا. خیر, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی محفل میں بیٹھتا رہا, دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا. اللہ پاک نے کرم کیا, ایک وقت آیا کہ میں اسلامی سلطنت کا قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر آپ فائز ہوئے, اور خلیفہ ہارون رشید میرے گھر تشریف لائے تو کچھ کھانے کی چیزیں بھی لائیں اور کہا کہ دسترخوان لگائیے, میں خاص حلوہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. جب دسترخوان لگ گیا تو میں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ خاص حلوہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ روغن بادام میں خاص طریقے سے بنایا ہوا حلوہ ہے جسے روز تیار نہیں کیا جاتا بلکہ کبھی کبھار کسی شخصیت کے لیے تیار کیا جاتا ہے. آپ فرماتے یہ بات سن کر مجھے امام اعظم کی بات یاد آ گئی, میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ برسوں میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا باداموں اور دیسی گھی کا حلوہ اور فالودہ کھائے گا. آج میرے استاد محترم کا فرمان پورا ہو گیا. پھر بچپن کا واقعہ سنایا تو خلیفہ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ بے شک علم ضرور فائدہ دیتا ہے اور دین و دنیا میں بلندی دلاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ علم جو ہے یہ واقعی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنا دیتا ہے. اب اگر آج کے دور میں ہم اپنے معاملات پر غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو واقعی فضولیات میں, غفلتوں میں جو ہماری بیٹھکیں ہوتی ہیں, آج بھی عمر کے اس حصے میں بھی آ کر یقین مانیں کوئی ایسی نشست, کوئی ایسی محفل یا کوئی ایسی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو علم حاصل کیے ہوئے ہوں اور ہم ان کے ذریعے کچھ علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں. امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ علم مال سے 7 وجوہات کی بنا پر افضل ہے. نمبر 1, علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی.
نمبر 2، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مال کی حفاظت انسان کرتا ہے جبکہ علم علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 4، مال دنیا ہی میں رہتا ہے جبکہ علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ نمبر 5، مال مومن اور غیر مسلموں کو دونوں کو حاصل ہوتا ہے مگر علم دین سے مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ سب لوگ اپنے دینی معاملے میں عالم کے محتاج ہیں، مالدار کے نہیں۔ اور نمبر 7، علم سے پل صراط پر گزرنے میں قوت حاصل ہوگی جبکہ مال جو ہے وہ پل صراط سے گزرنے میں رکاوٹ ڈالے گا۔ تو مجھے مدنی چینل کے سننے والے ناظرین غور کریں کہ آج ہم اس معاملے میں محروم ہیں اور علم حاصل کرنے کی کوئی چاہت، کوئی رغبت، کوئی جستجو یہ ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ معذرت کے ساتھ مال زیادہ ہو تو اپنے آپ کو فخر کریں گے، لیکن علم حاصل کرنے کا معاملہ یہ ہے نہیں۔ اور پھر اگر ہمارے پاس علم ہے تو کیا ہم نے کوئی ایسی گیدرنگ بنا رکھی ہے؟ آپ خود سوچیں، غور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ دن میں ایک اچھا خاصا وقت جو ہے وہ کچھ اپنے ہی ہم عمر لوگوں میں گزارتے ہوں، کچھ آپ کی بھی نشستیں کہیں باہر مسجد میں، چوکوں پر، یا فیملی ممبرز ہیں تو کہیں فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کمیونٹی کے بڑے ہوں تو اپنی کمیونٹی میں کیا ہماری وہ نشستیں جو ہیں وہ علم پھیلانے کا، علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتی ہے یا معاذ اللہ گناہ کمانے کا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ علم جس کو خرچ کرنے سے اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، یہ مال تھوڑی ہے کہ اگر کسی کے پاس 10,000 روپے بانٹ دیے تو جناب وہ خرچ ہو جائیں گے تو اب کیا کریں گے؟ یہ تو علم ہے، جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا۔ اور پھر سبحان اللہ، مال کی حفاظت انسان کرتا ہے جبکہ علم علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں اور غور کریں کہ یہ پیارا پیارا جو وصف ہے علم حاصل کرنے کا، اس میں ہماری کتنی چاہت ہے یا ہم کس قدر اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں کہ جو احادیث میں جو فضائل بیان ہوئے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا بہترین ترکہ جو مال، یہ جو چیز چھوڑ کر جاتا ہے، فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ نمبر 2، صدقہ جاریہ جس کا ثواب اس کو پہنچے۔ اور نمبر 3، وہ علم جس پر عمل کیا جائے۔ تو دعوت اسلامی آج اس بزرگوں کا مدنی چینل کے ذریعے ہمیں اس بات کا شعور ڈیولپ کر رہی ہے کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اور پھر جب آپ کی جو گیدرنگ ہے، اس گیدرنگ میں جب آپ اور بیٹھیں تو اس بیٹھنے کو یوں بابرکت بنائیں اور علم پھیلانے کا ذریعہ بنے، تاکہ ہماری وہ نشست وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور معذرت کے ساتھ پیارے اسلام بھائیو، اگر ہم اس بارے میں مزید اگر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اس بات کو بھی کہنے میں کوئی مجھے تردد نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ ہمارے جو نشستیں ہیں وہ بھی بعض اوقات گناہ پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری گیدرنگ ہوگی تو کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر کسی نے ہماری گیدرنگ میں کوئی بات چھیڑ دی، فلاں جوان کا انتقال ہو گیا، فلاں کا یوں نقصان ہو گیا، تو آپ غور کریں اور سوچیں کہ آپ ہی میں سے، اس گیدرنگ ہی میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو بول پڑتا ہے کہ یار اللہ پاک کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاذ اللہ یہاں تک بھی آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ اللہ پاک کو اس پر رحم نہیں آیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر نقصان ہو رہا ہے کسی کو، تو دیکھا کہ بھائی بس آج کل تو جناب معاذ اللہ اس کا گھر ہی دیکھ لیا ہے مصیبتوں نے، اللہ پاک کو ظالم کہا جاتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہماری کوئی ایسی احتیاط ہے؟ اگر کوئی مالدار بن گیا، کوئی غریب رہ گیا، کسی کے گھر میں خوشحالی ہے، کسی کے گھر میں کوئی تنگ دستی ہے، تو کیا اعتراض کے معاملات ہم خود بیان نہیں کر رہے ہوتے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کو اتنی پریشانیاں ہیں، اس کے گھر میں تو پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، معاذ اللہ اللہ پاک کو اس کے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں سنیے کہ نہیں؟ اللہ پاک مالک ہے، رب العالمین ہے، وہ جسے جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔
کس کے حق میں کیا بہتر ہے وہ رب تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں جو سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ کوشش یہ ہے کہ ہم جائزہ لیں اور غور کریں کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ گفتگو کا انداز کیا ہے. ہماری گفتگو گناہوں بھری ہے، مذاق مذاق میں کفریات بکے جا رہے ہیں، مذاق مذاق میں دل آزاریاں کی جا رہی ہیں، مذاق مذاق میں نہ جانے کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہ کب احساس نہیں ہوگا کہ جب ہم جو ہے وہ اس چیز کو جانیں گے ہی نہیں، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر شرعی طور پر ہم پر کیا احکامات لگ رہے ہیں. لہذا اے میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، اے بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم اپنی گیدرنگ کو اچھا کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہمیں علم سکھائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہمیں دین سکھائیں اور آپ بھی دین سکھائیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے پڑھ لکھنے کی، آپ اس پڑھ لکھنے کے جو حلقہ ہو اس میں کسی بات کو آپ سنائیں، فرض علوم پڑھائیں، فرض علوم کتابوں سے دیکھ کر پڑھیں، آپ نماز کے فضائل بیان کریں، آپ عبادت کے فضائل بیان کریں، تو ہم اپنی گیدرنگ کو ایسا بابرکت بنا سکتے ہیں نا. اور پھر یہ جو دین کی باتیں سیکھتا ہے سکھاتا ہے، سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پاک کے فرائض سے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے، اچھی طرح یاد کر لے، پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ تو فضائل ہے کہ ہم علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اور پھر اگر اپنے اسلاف اور بزرگوں کی سیرت دیکھتے ہیں تو ان بزرگوں کی سیرت میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ علم سیکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مصر کا سفر صرف اس لیے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سنے. چنانچہ وہاں پہنچے، کہاں سے؟ مدینے سے مصر پہنچے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا، فرمانے لگے میں ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جس کے سننے میں اب تمہاری سوا کوئی باقی نہیں. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مومن کی ایک برائی چھپائی قیامت کے دن اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث سنتے ہی اپنے اونٹ کی طرف بڑھے، ایک لمحہ ٹھہرے بغیر مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. مصر سے کوئی جہاز کا سفر نہیں تھا، کوئی بڑی اسپیڈلی اسپورٹس کار میں نہیں آئے تھے، اونٹ کا سفر تھا، مہینوں کا سفر تھا جس پر انہوں نے یہ علم حاصل کیا. اسی طرح جب ہم دیکھیں کہ ان کی توجہ کیسی ہوتی ہے تو حضرت ضحاک بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا لقب نبیل ہے. اس لقب کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دن امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درسگاہ میں حدیث کی سماعت اور کتابت کر رہے تھے. سڑک پر ایک ہاتھی گزرا، تمام طلبہ درس چھوڑ کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے، یہ اپنی جگہ بیٹھے رہے. امام صاحب نے پوچھا ضحاک تم ہاتھی دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ کہا حضور ہاتھی آپ کی صحبت سے بڑھ کر نہیں، ہاتھی تو پھر بھی دیکھ لیں گے مگر آپ کا حلقہ کہاں ملے گا. تو اس طرح ان بزرگوں کی سیرت سے درس حاصل کیا جائے کہ یہ علم حاصل کرنے کے کتنے شوقین ہوتے تھے. آج ہمارا اگر موبائل ہے بھی، اگرچہ اس سے دین سیکھا جا سکتا ہے، اس سے مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے، اس سے سوشل میڈیا پڑھا جا سکتا ہے، اس سے کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس سے بہت سارے دینی مسائل سیکھے جا سکتے ہیں، مگر آپ اور ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمارا اس انسٹرومنٹ سے دین کا فائدہ حاصل کرنا ہو رہا ہے یا معاذ اللہ گناہ کمائے جا رہے ہیں. لہذا اپنے آپ کو تیار کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ عمر زیادہ ہو گئی تو جناب اب کیسے سیکھیں گے. اسلامی بہنیں بھی غور کریں، بوڑھی اسلامی بہنیں بھی غور کریں، بزرگ اسلامی بہنیں بھی غور کریں. مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے ذریعے اپنے گھر میں حلقہ لگائیں. جہاں آپ لوگ بیٹھیں کسی بھی مبلغ دعوت اسلامی کو بلا لیں. یہی بزرگ ہمارے جمع ہو کر سیکھیں نا. آئیں تو قرآن سیکھیں، آئیں نماز سیکھیں، آئیں دین سیکھیں، اور پھر سیکھ کر عمل بھی کریں گے، اور عمل کر کے انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک پہنچائیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، علم دین کے فیضان سے ہم کو، ہماری نسلوں کو
مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور ہاں بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ بزرگوں کا مدنی چینل کا فیس بک پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے۔ اگر آپ کوئی سلسلہ اس وقت میں نہیں دیکھ پاتے تو فیس بک پیج پر، یوٹیوب چینل پر آپ بزرگوں کا مدنی چینل کے پروگرام ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔